وہ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی تھے، پیغمبر تھے، سب سے پہلے انسان۔ ساری دنیا آدم اور حوا کی اولاد ہے، ساری دنیا اس رشتے سے آپس میں جڑی ہوئی ہے، ہمارے ماں باپ ایک ہیں۔ سب سے پہلا پیغمبر اسلام کا حضرت آدم علیہ السلام۔ عام طور پر یہ غلط فہمی خود مسلمانوں میں بھی پائی جاتی کہ اسلام کا آغاز، اسلام کی شروعات 1400 برس پہلے عرب سے ہوئی۔ نہیں، اسلام کا آغاز اس وقت سے ہو گیا جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر اللہ نے بھیجا ان کو، اور اس کے بعد سے انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد پورا بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور آخر میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اسلام یہ کہتا ہے قرآن میں، سورہ بقرہ میں یہ بات موجود ہے، لا نفرق بین احد من الرسل، ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہ سارے نبی اللہ کے نبی تھے، یہ سارے پیغمبر اللہ کے پیغمبر تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ، عیسیٰ، حضرت ابراہیم، جتنے نبی آئے سب وہی پیغام لے کر آئے، سب اللہ کی طرف سے لے کر آئے پیغام۔ ہم ان میں فرق نہیں کرتے، سب کو مانے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ان تمام انبیاء جن کے نام قرآن میں آئے ہیں، اور وہ نبی جن کے نام قرآن میں نہیں آئے ہیں، وہ بھی بڑی تعداد ہے۔ انبیاء کرام تو 1,24,000 کی تعداد بتائی جاتی، قرآن میں تو بہت چند نام، نمایاں نام گنائے گئے ہیں۔ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، جو جن کے نام قرآن مجید میں درج ہیں اور وہ جن کے نام قرآن میں درج نہیں ہیں، وہ سب سچے نبی تھے۔ اور ایک قدم آگے بڑھ کر میں عرض کرتا ہوں، ہمارا ملک بڑا قدیم ملک ہے، بہت پرانی سویلائزیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے، ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والے نبی اور پیغمبر بھیجے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے ملک میں ایک نہیں، ایک سے زیادہ متعدد نبی اور پیغمبر آئے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک نہیں، ایک سے زیادہ نبی اور پیغمبر آئے ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے جب ان کی شخصیتیں، ان کی تعلیمات اتنی بگڑ گئی ہیں، اس میں اتنا بدلاؤ آ گیا ہے کہ ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن یہ سچائی ہے کہ اس ملک میں بھی ایک نہیں، بہت بڑی تعداد میں نبی اور پیغمبر آئے ہوں گے۔ اور جیسا ہمارے پہلے مقرر صاحب نے فرمایا، وید کے حوالے سے اور دیگر کتابوں کے حوالے سے ان سے اشارے ملتے ہیں، ان سے اشارے ملتے ہیں کہ یہاں اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، اللہ کی روشنی، اللہ کے نبی ضرور آئے ہیں۔ آج اس ملک کے باشندوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، جس اسلام کو تم باہر کا دین کہتے ہو، جس اسلام کو تم 1400 سال پرانا کہتے ہو، نہیں، اگر تم سچائی پتہ لگے گی تو معلوم ہوگا کہ یہ وہی دین ہے جس پر تم کبھی تھے، یہ وہی دین ہے جس پر تمہارے آباء و اجداد تھے، لیکن اس کے بعد حالات میں تغیر آیا، اور قرآن مجید میں کہا بھی گیا کہ ہم نے نبی پیغمبر بھیجے اور پیغام بھیجا، لیکن لوگوں نے اس پیغام کو بدل دیا، اس پیغام کو چھپا لیا۔ اور کیوں کیا ایسا وہ بھی بتا دیا، تاکہ وہ ایک دوسرے پر ظلم کر سکیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ لوگوں نے اللہ کے کلام کو چھپایا، اللہ کے کلام کو بدل ڈالا، تاکہ وہ ایک دوسرے پر ظلم کر سکیں، ایک دوسرے پر اپنی فوقیت اور اپنی سپریمیسی کو ثابت کر سکیں، اور لوگوں کو اپنا غلام بنا سکیں۔ اس لیے لوگوں نے اس میں تبدیلی کی۔ تو آج یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، جس اسلام کو تم اجنبی کہتے ہو، وہ اسلام اجنبی نہیں، وہ اسی اللہ کی طرف سے، اسی ایشور کی طرف سے جو تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، اور اس کا سندیش، پیغام وہی ہے جو پیغام اور سندیش اس نے بھیجا ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان بات چیت ہو، ڈائلاگ ہو، سمواد ہو، غلط فہمیاں دور ہوں، اور ہماری اس ملک میں خاص طور سے یہ ذمہ داری ہے، 145 کروڑ کی آبادی کا ہمارا یہ ملک، ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
یہ امانت ہے ہمارے پاس، یہ روشنی ایک امانت ہے۔ اگر کوئی نابینا جا رہا ہو سڑک پر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کھڈا آنے والا ہے، آپ کی ہماری کیا ذمہ داری ہوگی؟ کیا ہم دوڑ کر اس کو بچا نہیں لیں گے؟ اور اگر نہیں بچائیں گے تو آپ سے ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ ایک نابینا شخص جا رہا ہو، وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے اور وہ کھڈے میں گر سکتا ہے اگر آپ نے نہیں بچایا۔ آپ کی اور ہماری پوزیشن اور حیثیت وہی ہے۔ اللہ نے ہمیں روشنی دی ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اللہ نے ہمیں اس سے نوازا ہے، اور ہمارے ملک کی ایک بڑی آبادی اس نعمت سے محروم ہے۔ لہذا ہمارے ملک کی بڑی آبادی، اس کو ہمیں محرومین میں شمار کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو دولت اور جو نعمت ہم کو عطا فرمائی، اس نعمت سے یہ ملک اور ملک کی عوام محروم ہے۔ لہذا اس تک اس نعمت کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔